تیرے عشق میں ہم مر نہ جائیں بہت ہی ایموشنل اور جنونی ناول ہے رومانٹک۔ ناظرین اپنے کمنٹس اور لائک کا اظہار ضرور کیجیے گا تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے، اور ناظرین کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو پریس کر لیجیے۔ وہ سیڑھیوں پر پہنچی تو نیچے میرا وہاب اور سب کزنز بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کو دیکھ کر حیا کے چہرے پر خوشی دوڑ گئی۔ اس کی نگاہیں اپنی آپی کو ڈھونڈ رہی تھی لیکن اسے کہیں بھی فائزہ نظر نہ آئی۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ کمرے میں چلی گئی اور عجیب کشمکش میں پھنس گئی تھی۔ یا اللہ میں کیا کروں، سامنے جاؤں یا نہ جاؤں؟ اگر میں یہ سب کے سامنے گئی تو سب مجھ پر الزام لگائیں گے۔ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں جس میں ثابت کر سکوں کہ اس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ سوچتے سوچتے اس نے بیڈ کا سہارا لیا اور بیڈ پر بیٹھ گئی، اور اس کا دماغ پھٹ رہا تھا سوچ کر، اگر ان سب نے میرا ساتھ نہ دیا تو میں کیا کروں گی؟ حمزہ بھی مجھے نہیں چھوڑے گا، اللہ تعالیٰ میری مدد کرے، کیا کروں پلیز اللہ۔ وہ مسلسل سوچ رہی تھی، تبھی اسے کسی قدموں کی چاپ محسوس ہوئی۔ سب کی ہلکی پھلکی نوک جھوک چل رہی تھی۔ ارے اب لگاؤ نا مووی، ساتھ مل کر دیکھتے ہیں، کشف نے وہاب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ روکیں آپی، وہاب نے آپی کہنا ضروری سمجھا جبکہ کشف کا منہ بن گیا۔ ارے میں کوئی تم سے بڑی تھوڑی ہوں، ہم سب ہم عمر ہی ہیں، آپی مجھے مت کہو۔ وہ منہ پر دوگلی مسکراہٹ سجا کر بولی۔ وہاب کو کشف بالکل بھی اچھی نہیں لگی تھی۔ جب سے وہ آئی تھی تب سے میرب اداس نظر آ رہی تھی۔ میرب کہاں اٹھ کر جا رہی ہو؟ کشف نے میرب کو اٹھتے دیکھ کر پوچھا۔ آپ لوگ موویز لگاؤ، میں بس 5 منٹ میں آئی، کہہ کر میرب سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ میرب سب کمرے دیکھ رہی تھی، تبھی اسے فادی ایک کمرے سے نکلتا ہوا نظر آیا۔ وہ میرب کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ کہاں جا رہی ہو پرنسس؟ دونوں ہاتھ سینے پر باندھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ کپڑے چینج کرنے جا رہی ہوں، تمہیں پتہ ہے نا مجھے کپڑوں میں سے گاڑی کی سمیل جب آتی رہتی ہے تو میری طبیعت بوجھل رہتی ہے، ابھی تک طبیعت ٹھیک نہیں ہوئی۔ میرب کا اترا ہوا چہرہ اداس دیکھ کر وہ پوچھے بنا نہ رہ پایا۔ ارے نہیں میں ٹھیک ہوں، تم چلو میں آتی ہوں، ویسے بھی مووی سٹارٹ ہوگی۔ اوکے میری جلدی آنا، یہ کہہ کر فادی نیچے چلا گیا۔ میرب کمرے میں جا رہی تھی کہ اسے کسی چیز کے گرنے کی آواز آئی۔ یہ آواز کہاں سے آئی؟ اس نے گھوم کر چاروں اور دیکھا، سب کمروں کے بند دروازے تھے، اور میرب نے اندازہ لگایا آواز تو یہیں کہیں سے آئی ہے، تو یقیناً یہی کمرہ ہوگا۔ میرب نے کمرے کی جانب قدم بڑھائے اور دروازہ کھول دیا۔ تمام لائٹس آف کیے، سب کی نظر ٹی وی پر جمی ہوئی تھی۔ عائشہ اور لائبہ نے ایک دوسرے کے بازو کو دبوچے ہوا تھا اور ہونٹوں پر بار بار زبان پھر رہی تھی۔ ایک چیخدار آواز گونجی اور کشف نے فادی کا بازو پکڑ لیا زور سے۔ فادی نے کشف کو دیکھا اور اس کے قریب سرگوشی کی۔ کشف اچھا نہیں لگ رہا، تم لائبہ اور عائشہ کے ساتھ بیٹھو، مجھے ڈر لگ رہا ہے فادی۔ کشف نے اس طرح اس کا بازو پکڑے ہوئے سرگوشی کے انداز میں ہی جواب دیا۔ وہاب کی نظر عائشہ پر پڑی، اس کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ سامنے ٹی وی پر ٹربا ہارر مووی چل رہی تھی اور وہ بڑے مگن ہو کر دیکھ رہے تھے۔ میرب نے کمرے کا دروازہ کھولا تو ایک لڑکی اس کی طرف پشت کیے کھڑی تھی اور میرب نے حیران نظروں سے اس کا جائزہ لیا۔ سکین اور میرون کلر کی ڈیزائننگ لانگ فراک، کمر پر آئے ہوئے لمبے بال اس بات کی نشاندہی کر رہے تھے کہ یہ کوئی نوکرانی تو نہیں ہے۔ پھر کون ہو سکتی ہے؟ یہ کون ہیں آپ اور یہاں کیا کر رہی ہیں؟ میرب نے پوچھا، لیکن مسلسل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ میرب نے آگے بڑھ کر جیسے ہی اس کا کندھا پکڑ کر اپنی طرف منہ کیا، اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ حیا! اس کے منہ سے ٹوٹے پھوٹے یہی الفاظ نکلے۔ حیا نے زور سے میرب کو گلے لگا لیا اور رونے لگی۔ میرب کی آنکھیں بھی نم تھیں۔ تھوڑی دیر کے بعد میرب نارمل ہوئی۔ اس نے حیا کو خود سے الگ کرتے ہوئے بیڈ پر بٹھایا۔ حیا ابھی بھی رو رہی تھی۔ حیا چپ کرو اور مجھے بتاؤ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میرب کے ذہن میں بہت سے سوالات تھے۔ تم شادی سے بھاگ کیوں گئی؟ وہ حیا کا ہاتھ تھامے ہوئے اس سے پوچھ رہی تھی۔ حیا نے اسے سب صاف صاف بتا دیا۔ میرب اپنا سر پکڑ کر رہ گئی۔ حمزہ بھائی یہ کیا کیا آپ نے؟ وہ سوچ رہی تھی۔ اس نے حیا کو چپ کروایا اور اسے اپنے ساتھ لگا کر تسلی دی۔ میرب اب کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا، بس تمہیں جیسے میں کہتی ہوں تم نے ویسا ہی کرنا ہے، میرب نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، جبکہ حیا اسے دیکھتی رہی، نہ جانے اب اس کی قسمت میں کیا لکھا ہے۔ میرب کشف والی بات گول کر گئی۔ حیا پہلے ہی پریشان تھی۔ اسے اگر پتہ چلتا جس دوست سے اس نے مدد مانگی تھی اس نے اس پر الزام تراشی کی تو کیا گزرے گی حیا پر؟
فادی نے ارد گرد نظر دوڑائی اور اسے کہیں بھی میرب نظر نہ آئی۔ تو اب تو مووی بھی ختم ہونے والی تھی۔ فادی اٹھ کر کھڑا ہوا، تبھی تمام لائٹس آن کر دی گئیں۔ سب کی آنکھوں میں روشنی پڑی، لیکن آہستہ آہستہ جب سب واضح ہوا تو سب حیران نظروں سے حیا کو دیکھ رہے تھے۔ کشف کا تو حلق ہی خشک ہو گیا۔ حیا یہاں کیسے؟ سب کے ذہن میں ایک ہی سوال تھا۔ میرب نے اپنے ذہن میں بنائی ہوئی کہانی سب کے گوش گزار کر دی۔ حیا سب سے ملی۔ میرب کے موبائل کی رنگ ہوئی تو گھر سے کال تھی۔ کال سننے کے بعد میرب کے چہرے پر فکر مندی اور پریشانی کے اثرات صاف نظر آ رہے تھے۔ کیا ہوا میری؟ فادی نے پوچھا۔ بھابی کی کال تھی، بابا جان کی طبیعت پھر سے خراب ہو رہی ہے، مجھے بہت پریشانی ہو رہی ہے، ہمیں گھر چلنا چاہیے۔ حالات کو دیکھتے ہوئے سب نے جانے کی بہتری سمجھی اور سب ایک دم تیار ہو گئے۔ کشف کو راستے میں ہی اس کے گھر چھوڑ دیا گیا۔ باقی سب لوگ گھر آ چکے تھے اور ایک دم سے حیا کو فادی کے گھر بھیج دیا گیا۔ اعظم مصطفیٰ بھی سائدہ بیگم کے گھر پر ہی تھے۔ گھر میں کوئی موجود نہ تھا، اس لیے حیا کو فادی کے گھر میں رہنے سے کوئی مشکل پیش نہ آئی اور وہ وہاں محفوظ بھی تھی۔ میرب گھر آتے ہی حسن مصطفیٰ کے کمرے کی طرف چلی گئی، ان کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ بابا آپ ٹھیک تو ہیں؟ وہ فکر مندی سے پوچھ رہی تھی۔ حسن مصطفیٰ نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ میں ٹھیک ہوں بیٹا، آپ پریشان نہ ہوں، حسن مصطفیٰ نے کہا، لیکن ان کے ہاتھ کی گرمائش بتا رہی تھی کہ بابا آپ کو بخار ہے، آپ نے میڈیسن بھی نہیں لی۔ بھابی مجھے بتا رہی تھی، چلیں میڈیسن لے لیں۔ حسن مصطفیٰ اپنی بیٹی کو اپنے لیے اس طرح فکر مند ہوتے دیکھ کر ہلکے سے مسکرا دیے۔ میں میڈیسن بھیجتی ہوں، آپ لے لینا، میرب نے کہا اور اٹھ کر فائزہ کے پاس چلی گئی۔ بھابی آپ فری ہیں کیا؟ مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے، میرب نے فائزہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ ہاں بس ختم ہو گئے کام، چلو کمرے میں چل کر بات کرتے ہیں، فائزہ نے برتن سمیٹتے ہوئے میرب سے کہا اور وہ کمرے میں چلی گئی۔ حمزہ کہاں ہے؟ وہ نظر نہیں آ رہا، کیا وہ آپ لوگوں کے ساتھ نہیں گیا تھا؟ سائدہ بیگم نے بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں ممانی جان، نہیں، شاید کوئی کام تھا، وہاب نے جواب دیا۔ تبھی اس کے موبائل کی رنگ بجی، کوئی انجان نمبر تھا۔ وہاب نے کال ریسیو کی، لیکن آگے سے بولنے والے کی بات سن کر اس کے پاؤں تلے زمین نکل گئی اور وہ ایک دم سے حیران ہو گیا۔ سائدہ بیگم نے وہاب کا سفید ہوتا رنگ دیکھ کر فکر مندی سے پوچھا، سب خیریت تو ہے نا بیٹا؟ ہاں ہاں، حمزہ بھائی کا ایکسیڈنٹ، کہہ کر وہ وہاب بھائی کی جانب بڑھا۔ ہاں میرب بولو کیا بات ہے، انجوائے کیا وہاں جا کر؟ فائزہ نے بیڈ کرون سے ٹیک لگاتے ہوئے پوچھا، جبکہ میرب کشمکش میں پھنسی ہوئی تھی۔ کیسے بات سٹارٹ کروں؟ اپنی تمام تر ہمت جمع کرنے کے بعد میرب بولی، بھابی میں حیا سے ملی تھی۔ حیا کا نام سن کر فائزہ کا رنگ سفید پڑ گیا، آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ کچھ دیر مکمل خاموشی چھائی رہی، جسے میرب کی آواز نہیں توڑا۔ بھابی ہم حیا کو غلط سمجھ رہے تھے، جیسا کشف نے بتایا، جیسا ہم سب نے سمجھا ویسا تو کچھ بھی نہیں تھا۔ فائزہ چپ کر کے سنتی رہی۔ ہاں، لیکن رخسار پر آنسو بہہ رہے تھے۔ پھر کیسا تھا؟ حیا کو کس چیز نے اتنا مجبور کر دیا کہ وہ ہم سب کی عزت کو روند کر چلی گئی؟ فائزہ دھیرے سے لہجے میں بول رہی تھی، اس کی آواز میں بے بسی صاف محسوس کی جا سکتی تھی۔ میرب نے فائزہ کا ہاتھ تھاما اور بولی، آپ کو حیا کی دوست یاد ہے نا، وہ اقصیٰ، جس سے اس کا ایک دفعہ جھگڑا ہو گیا تھا؟ اس نے آپ کو اور مجھے بتایا تھا کہ فائزہ نے ہاں میں سر ہلایا، لیکن اسے یہ سمجھ نہیں آ رہا میرب یہ بات کیوں کر رہی ہے۔ اس نے حیا سے بدلہ لینے کے لیے اپنے بھائی کو بول کر شادی سے اٹھوا لیا تھا تاکہ حیا کی بدنامی ہو جائے۔ حیا جیسے تیسے وہاں سے بھاگ نکلی اور حمزہ کو مل گئی، مگر حالات ایسے تھے کہ وہ اس وقت گھر نہیں آ سکتی تھی۔ آپ کی بھی حالت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے حمزہ نے حیا کو فارم ہاؤس میں رکھا۔ فائزہ سن کر رونے لگی۔ کہا ہے میری بہن، مجھے اس سے ملنا ہے۔ وہ بے چین اور بے بسی کے ملے جلے تاثرات لے کر بولی، حیا ہمارے ساتھ ہی آئی ہے، فادی کے گھر پر ہے، مجھے لے چلو وہاں۔ فائزہ اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ آپ رکیں بھابی، میں لے کر آتی ہوں حیا کو، وہ سب سے مل بھی لے گی۔ میرب حیا کو لینے چلی گئی۔ کچھ ہی دیر میں حیا ان کے سامنے تھی اور باقی تمام گھر والے بھی من گھڑت کہانی سن چکے تھے۔ فائزہ کافی دیر اسے گلے لگ کر روتی رہی، سب کی آنکھ نم تھی۔ سائدہ بیگم نے اسے ڈھیروں پیار کیا۔ کیا ہوا ہے آپ کو؟ امی فائزہ اور میرب نے سائدہ کو پریشان دیکھ کر پوچھا۔ ارے بیٹا، حمزہ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، وہاں بتا کر چلا گیا، جس بچے نے
حیا کی حفاظت کی، آج وہی مشکل میں ہے۔ ساجدہ بیگم کہتے ہوئے رو پڑیں، جبکہ حیا کسی اور ہی دنیا میں پہنچ گئی تھی۔ حیا دروازہ کھول لو۔ حمزہ تقریباً 20 منٹ سے دروازے کے باہر کھڑا اسے آوازیں دے رہا تھا، لیکن حیا تو ایسے جیسے کانوں میں روئی ٹھونس کر بیٹھی ہو۔ بالآخر تنگ آ کر حمزہ نے ونڈو کا سہارا الٹنا چاہا۔ ونڈو کے ذریعے کمرے میں جاتا ہوں، یہ سوچ کر اس نے قدم آگے بڑھائے، لیکن آگے کا منظر دیکھا تو وہ حیران رہ گیا۔ اس کی معصوم بیوی ایسے کیسے کر سکتی تھی، اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ حیا ونڈو پھلانگ کر باہر کی جانب بھاگ رہی تھی۔ چونکہ اس وقت حمزہ گھر پر تھا تو مین گیٹ پر تالا نہیں ہوگا۔ اس نے حمزہ کو باہر دروازے پر بھیجا رکھا اور وہ خود وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن حمزہ نے اسے پیچھے سے دبوچ لیا۔ حمزہ نے اس کی کلائی کو زور سے پکڑ لیا اور اس کی پشت کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ حیا کی سانسیں تیز تیز چل رہی تھی۔ کہاں بھاگنے کی تیاری ہے میڈم؟ چھوڑو حمزہ، مجھے جانے دو، حیا نے اپنے آپ کو چھڑواتے ہوئے کہا۔ حمزہ نے ایک ہاتھ اس کے پیٹ پر رکھتے ہوئے اپنے حصار باندھے اور تھوڑی کے اس کے کندھے پر ٹکا دی۔ اگر تم چلی گی تو میرا کیا ہوگا؟ اس نے سرگوشی کے انداز میں اس کے کان کے قریب میں، میری بلا سے تم مار جو، مجھے ذرا بھی فرق نہیں پڑے گا، حیا نے غصے سے کہا۔ حمزہ نے اس کی کلائی کو مروڑ کر اس کا رخ اپنی طرف کیا اور اس کی کمر کے گرد حصار باندھ لیے۔ اگر تم مجھے چھوڑ کر چلے گی تو دیکھ لینا میں واقعی مر جاؤں گا، پھر روتی رہنا، حمزہ نے اس کے سر پر اپنا سر ٹکرا کر کہا۔ اللہ نہ کرے، حیا کے منہ سے اچانک الفاظ نکلے۔ میرب نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ حیا اپنے ہوش و حواس میں واپس لوٹی اور بھاگ کر کمرے میں چلی گئی۔ پھوپھو کلثوم بھی وہیں آ گئی۔ وہاب کو کال پر کال کی جا رہی تھی، لیکن جواب نہیں تھا دے رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہاب واپس آیا تو سب اس کی طرف بھاگے۔ حمزہ کہاں ہے؟ سب ٹھیک تو ہے؟ سب سوال پہ سوال کر رہے تھے۔ فادی نے وہاب کو جھنجھوڑا۔ وہاب فادی کے گلے لگ گیا اور رونے لگ گیا۔ ساجدہ بیگم اور کلثوم بیگم رو رہی تھی، حمزہ بھائی نہیں رہے۔ وہاب روتے روتے بول رہا تھا۔ حیا کھڑکی میں کھڑے سب سن رہی تھی۔ اس کے پاؤں وہیں سن ہو گئے۔ کلثوم بیگم کو لگا جیسے ان کی سانسیں کسی نے کھینچ لی ہوں۔ کوہرام سا مچ گیا، ہر طرف رونے دھونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ حمزہ کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ اتنی بری طرح سے ہوا کہ ڈیڈ باڈی کو پہچاننا مشکل تھا۔ ہر طرف بات پھیل گئی، ہر طرف سو کا سما تھا۔ ساجدہ بیگم کلثوم بیگم کے گھر چلی گئی، جبکہ حیا کو اپنا بھی ہوش نہیں تھا، لیکن سب کی حالت اتنی گھیر تھی کہ کسی نے حیا پر دھیان نہ دیا۔ میرب ہر پل حیا کے ساتھ رہی۔ اس حادثے کے بعد حسن مصطفیٰ کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ حیا کو ہر پل حمزہ کی یاد ستا رہی تھی۔ 1 منتھ ہونے والا تھا، کسی کو یقین نہیں تھا کہ حمزہ اتنی جلدی چلا جائے گا۔ سب کی لائف سے حیا کا دل کہتا تھا کہ حمزہ ضرور آئے گا، جبکہ کلثوم بیگم بھی یہی کہتی کہ میرا حمزہ زندہ ہے، اسے کچھ نہیں ہوا۔ 1 مہینہ ایسے ہی گزر گیا۔ کلثوم بیگم نا امید نہ ہوئی اور نہ ہی حیا کی امید ختم ہوئی۔ کلثوم ساجدہ بیگم کے گھر آئے ہوئے تھے اور حسن مصطفیٰ نے اسے بلایا اور انہیں بول کر کہا کہ انہیں برا نہ لگے تو وہ ایک فیصلہ کرنا چاہتے ہیں اور ان کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، اس لیے میں نے سوچا کہ فادی اور میرب کا رشتہ کر دیا جائے اور چھوٹا سا فنکشن رکھ کر ان کا نکاح بھی کر دیا جائے۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے بھائی صاحب، مجھے امید ہے کہ میرا حمزہ واپس آ جائے گا، گھر میں خوشی کا ماحول بنے گا تو کیا پتہ میری خوشیاں بھی واپس آ جائیں، میرا پیارا بیٹا آ جائے۔ کلثوم بیگم نم آواز میں بولی۔ حسن مصطفیٰ نے انہیں تسلی دی۔ حیا اپنے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی، وہ خالی خالی نظروں سے دیواروں کو دیکھ رہی تھی۔ میرب اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ حیا کیا ہو گیا ہے؟ تم تو ہنسنا ہی بھول گئی ہو۔ میرب اسے کیسے ہو سکتا ہے کوئی انسان یکدم میری زندگی میں آئے اور پھر چلا جائے، جیسے خوشیوں نے ہمیں اپنے پاس بلایا اور جب ہم ان کے پاس آئے تو وہ ہم پر اپنا دروازہ بند کر دیں۔ وہ آنکھوں میں نمی لے کر بولی۔ حیا پریشان نہ ہو، اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے، تمہیں یقین ہے نا کہ حمزہ بھائی آئیں گے تو وہ ضرور آئیں گے، حیا کو میرب نے تسلی دی۔ تمہارے کمرے میں آ جاؤں؟ تم سے پہلے کبھی پوچھ کر آئی ہوں، فادی نے جواب دیا۔ وہ اس کے کمرے میں داخل ہوئی تو فادی کے ہاتھ میں کچھ تھا، وہ جو اس سے چھپا رہا تھا۔ کیا چھپا رہے ہو؟ کچھ نہیں، بتاؤ بتاؤ بتاؤ، وہ بچوں کے سے جیسے ضد کرنے لگی۔ اچھا بتا دوں گا، لیکن ایک شرط پر، فادی نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ کیسی شرط؟ جب میں تمہیں دکھاؤں گا تو اس کے بعد تم ایک بھی سوال نہیں کرو گی، منہ پر انگلی رکھو گی اور چپ کر کے چلی جاؤ گی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اس نے منہ بنا کر کہا۔ سوچ لو، اگر منظور ہے تب ہی دکھاؤں گا۔ وہ بھی اپنی بات کا پکا تھا۔ چلو ٹھیک ہے، دکھاؤ اب۔ فادی نے اپنا ہاتھ آگے کیا، اس میں ایک چمچماتی پیاری سی انگوٹھی تھی۔ یہ کس کے لیے؟ اتنی پیاری، بتاؤ نا۔ وہ اس کی شرط بھول کر پوچھنے لگی۔ میری چلو شاباش، منہ پر انگلی رکھو اور جاؤ۔ فادی نے اسے شرط یاد دلائی، جس پر میرب اسے گھور کر رہ گئی اور پاؤں پٹکتی
کمرے سے نکل گئی۔ وہ فادی کے گھر سے نکل کر جیسے ہی اپنے گھر میں داخل ہوئی اسے کچن سے خوشبو آئی۔ وہ بھاگتی ہوئی کچن میں چلی گئی۔ بھابھی آج کیا بن رہا ہے؟ چاول بنا رہی ہوں، رائتہ بن گیا ہے، پھر میں کباب تل لیتی ہوں، فادی کو بھی بلا لوں گی، اسے بہت پسند ہے۔ وہ رینگ والی بات بھول کر دوبارہ بولنے لگی۔ میرب کی ہر بات فہد کے نام سے زور ور ہوتا تھا اور اچھا بھلا لینا امی بتا رہی تھی۔ رات کو بابا جان کی طبیعت خراب تھی۔ کیا ہو گیا بابا جان؟ اس نے فکر مندی سے پوچھا۔ امی بتا رہی تھی ساری رات وہ سوئے نہیں، ان کے سینے میں جلن ہوتی رہی اور ہلکی ہلکی درد بھی۔ میں ابھی بابا جان سے مل کر آتی ہوں۔ بابا جان کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ حیا کو کچن میں بھیج دینا، فائزہ نے پیچھے سے آواز لگائی۔ میرا بابا کے کمرے کی طرف جاتے ہوئے حیا کو فائزہ کا پیغام دیں گی۔ حیا کچھ ہی دیر کے بعد کچن میں اس کے ساتھ موجود تھی۔ حیا روٹی بنا دو، شاید بابا جان چاول نہ کھائیں، فائزہ نے حیا کو بولا۔ حیا نے فریج سے آٹا نکالا اور روٹیاں بنانے لگیں، لیکن ایک دفعہ پھر اس کا ذہن کہیں اور چلا گیا۔ وہ کچن میں آٹا گوندھ رہی تھی، تبھی پیچھے سے آ کر حمزہ نے اس کے گرد حصار باندھ لیا۔ چھوڑے مجھے، حیا نے خود کو آزاد کرانے کی کوشش کی، جسے حمزہ کی نے ہمیشہ کی طرح ناکام بنا دیا۔ میری بیوی میرے لیے روٹیاں بنانے لگی ہے، حمزہ نے حیا کے سر کے ساتھ اپنا سر لگا کر کہا۔ زہر لا دو، تھوڑا سا وہ بھی ڈال دوں؟ حیا نے غصے سے کہا۔ اتنی ظالم بیوی اپنے شوہر کو زہر دے گی؟ وہ معصوم سی شکل بنا کر بولا، جب کہ حیا اسے دھکا دے کر پیچھے کرتی ہوئی کچن سے تن پن ہو کر نکل گئی۔ لیکن پانی کی گھر سے جب وہ واپس آئی تو حمزہ آٹا گوندھ چکا تھا اور اب اس کے لیے روٹیاں بنا کر ٹرے میں رکھ کر آ گئی تھی۔ میڈم، وہ بابا جان کے پاس بیٹھی ضد کر رہی تھی۔ مجھے نہیں پتا بابا جان، بس ڈاکٹر کو دکھائیں، آپ ہر دفعہ ایسے ہی ٹال دیتے ہیں۔ کچھ نہیں ہوتا بیٹا۔ تبھی پیچھے سے اعظم چچا بھی آ گئے۔ کیا ہوا بھائی صاحب، آپ ٹھیک تو ہے نا؟ مجھے کیا ہونا ہے، بس عمر کا تقاضا ہے، وہ ہمیشہ کی طرح خود کو بچاتے ہوئے بولے۔ نہیں چچا جان، بابا جان ساری رات نہیں سوئے درد کی وجہ سے، اور اب بہانہ بنا رہے ہیں۔ میرا بیٹا چاچو کے لیے چائے لاؤ۔ جی بیٹا، آپ اپنے ہاتھوں کی مزیدار سی چائے لاؤ، تب تک آپ کے بابا کے ساتھ بات کرتا ہوں۔ اعظم چچا کے پیار سے کہنے پر وہ چائے لانے کے لیے کچن میں۔ بھائی جان، مجھے لگتا ہے کہ آپ کسی بات کو لے کر پریشان ہیں۔ اعظم نے فکر مندی سے پوچھا۔ تم میرے چھوٹے بھائی ہو، تمہیں نہیں بتاؤں گا تو اور کسے بتاؤں گا؟ میں میرب کو لے کر پریشان ہوں۔ کیوں بھائی صاحب؟ اعظم میری ایک ہی بیٹی ہے، تم جانتے ہو میں نے اسے کتنے پیار سے پالا ہے۔ میری طبیعت اب ٹھیک نہیں رہتی، پتہ نہیں میری زندگی کتنی ہے۔ بھائی صاحب، آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ اعظم مصطفیٰ پریشان ہو گئے۔ اعظم، میں چاہتا ہوں میری زندگی میں میری بیٹی کی شادی ہو جائے۔ بھائی صاحب، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ میں نے میرب کو ہمیشہ اپنی بیٹی کی طرح سمجھا ہے اور میں نے تو فادی کے لیے میرب کا ہی انتخاب کیا ہے۔ اعظم، تم نے تو میری مشکل ہی حل کر دی۔ بس بھائی جان، آپ پریشان نہ ہوں، آپ کے لیے تو جان بھی حاضر ہے، اور دونوں بچے ایک دوسرے کو اچھے سے جانتے بھی ہیں۔ فادی نے ہمارا بزنس آگے جا کے سنبھالنا ہے، پریشانی کی تو کوئی بات ہی نہیں۔ حسن مصطفیٰ نے سکون سے آنکھیں موند لیں۔ حمزہ نے اسے کچن کے دروازے کے پاس کھڑا پا کر پوچھا۔ وہ جواب دیے بغیر فریج کی طرف بڑھ گئی اور پانی کی بوتل نکال کر گلاس میں انڈیلنے لگی۔ پانی پی کر بنا کوئی جواب دیے وہ کمرے سے چلی گئی۔ حمزہ نے بھی ٹرے اٹھائی اور اس کے پیچھے چل دیا۔ وہ کمرے میں پہنچا تو حیا ڈریسنگ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے ایئر رنگز اتار رہی تھی۔ حمزہ نے ٹرے بیڈ پر رکھا اور اس کے پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا اور اس نے حیا کی کمر پر پھیلے ہوئے بالوں کو ہاتھ سے پیچھے کیا اور اس کو کمر سے پکڑ کر اپنے ساتھ لگا لیا، اپنی تھوڑی اس کے کندھے پر ٹکا دی۔ حیا حمزہ کی اس حرکت پر سٹپٹا گئی۔ سامنے مرر میں سے اس نے حمزہ کو غصے سے دیکھا۔ پہلے ہی میڈم کی ادائیں اتنی خطرناک ہیں، اب مارنے کا ارادہ ہے کیا؟ حمزہ نے اس کو ایسے تیسے غور سے دیکھتے ہوئے پا کر کہا۔ وہ حمزہ کے پیچھے دھکیلتی ہوئی آ کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ وہ بھی اسی کے سامنے آ کر برجمان ہو گیا۔ کب تک ایسے نظر انداز کرو گی میڈم؟ لیکن حیا کی طرف سے مسلسل خاموشی تھی۔ حیا کو مسلسل خاموش پا کر حمزہ کو غصہ آنے لگا۔ اس نے روٹی کا نوالا بنایا اور حیا کی طرف بڑھایا۔ جیسے حیا نے ہاتھ پیچھے کر دیا، حمزہ نے کھانا درمیان میں سے ہٹایا اور اس کے قریب ہو کر ایک دم سے اس کے لب پر اپنے لب رکھ دیے اور اس کے لپس کو لاک کر دیا۔ حیا مچلتی رہی اور پوری طرح لرز گئی۔ حمزہ نے اس کی کمر کے گرد بازو حائل کیے اور اس کے جسم کی کپکپاہٹ محسوس کی۔ حمزہ خود ہی اس سے دور ہوا اور اس کے کان میں سرگوشی کے انداز میں کہا، یہ میرے ہاتھ سے کھانا نہ کھانے کی سزا ہے، اگر آئندہ نہ کھایا تو سزا کے لیے تیار رہنا۔ حیا روٹی پر دھیان دو، روٹی جل رہی ہے، فائزہ نے حیا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔
فائزہ کی آواز پر حیا اپنے ہوش و حواس میں واپس لوٹی اور اپنی آنکھوں کی نمی صاف کرنے لگی۔ فائزہ اسے دیکھ کر حیران ہو رہی تھی کہ حیا کو آخر کیا ہوا ہے۔ بھائی ماما کی طبیعت خراب ہے، انہیں ڈاکٹر کے پاس لے جائیں۔ کیا ہوا ہے ماما کو؟ وہاب نے فکر مندی سے لائبہ سے پوچھا۔ پتہ نہیں بھائی، حمزہ بھائی کو یاد کر کے بہت رو رہی ہیں۔ ٹھیک ہے تم ماما کے پاس جاؤ، میں آتا ہوں، وہاب نے کہا۔ لائبہ کمرے میں چلی گئی۔ وہاب نے موبائل نکالا اور نمبر ڈائل کرنے لگا۔ اور کب تک ایسے چلے گا؟ پلیز بھائی جلدی سے ٹھیک ہو جائیں، وہ واپس آ جائے۔ ماما بہت پریشان ہے، آپ نے جیسا کہا میں نے ویسے ہی کیا۔ جیسے ہی کار ریسیو ہوئی وہاب بولنے لگ گیا۔ انہیں نہیں میرے بھائی، تھوڑا صبر رکھو۔ موبائل میں سے آواز گونجی، لیکن بھائی آپ کو ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ مجھے نہیں سمجھ آ رہا۔ وہ سب تم چھوڑو، پہلے بتاؤ تمہاری بھابھی کیسی ہیں؟ بھابھی ٹھیک ہیں، لیکن آپ پہلے میرا جواب دیں۔ تو بس اتنا جان لے کہ جب گھی سیدھی انگلی سے نہ نکلے تو انگلی ٹیڑھی کرنی پڑتی ہے۔ بھائی مجھے آپ کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ وہ جھنجھلا کر بولا، دیکھ میرے بھائی، جب ماما کو ان کا بیٹا واپس ملے گا تو وہ میری ہر بات مانے گی اور تیری بھابھی کو بھی ایکسیپٹ کر لیں گی، اور کیا پتہ تیری بھابھی کو بھی عقل آ جائے۔ کہنے کے ساتھ ہی حمزہ کا کہکہ موبائل میں سے گونجا۔ اوکے بھائی، ماما کی طبیعت خراب ہے، میں ان کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جانے لگا ہوں، وہاب نے کہا۔ اوکے میرے بھائی، ماما کو لے کر یہیں آ جا، حمزہ نے کہا اور فون کٹ کر دیا۔ وہاب ماما کو لے کر ہاسپٹل چلا گیا۔ امی لائیں میں آپ کے کپڑے استری کر دوں؟ فائزہ نے سائدہ بیگم کے کمرے میں داخل ہوتے ہی کہا۔ ارے نہیں بیٹا، تم میرے پاس آ کر بیٹھو، مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ سائدہ بیگم نے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے فائزہ کو بلایا اور اسے پاس بلا لیا اور اسے بات کرنے لگی۔ فائزہ ان کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ فائزہ تمہیں پتہ ہے تمہارے بابا جان نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ کون سا فیصلہ امی؟ انہوں نے فادی اور میرب کا رشتہ طے کر دیا ہے۔ سچ میں؟ یہ تو بہت خوشی کی بات ہے۔ فائزہ نے خوشی کا اظہار کیا۔ ہاں بیٹا، خوشی کی بات تو ہے، بس دونوں بچے راضی ہو جائیں۔ امی فادی کو تو میرب اچھی لگتی ہے اور میرب کی تو ہر بات میں فادی ہوتا ہے، آپ پریشان نہ ہوں۔ ہاں بیٹا، کہہ تو تم ٹھیک رہی ہو، اللہ بہتر کرے گا۔ چلو بیٹا کچن میں چلتے ہیں، رات کے کھانے میں دیر ہو رہی ہے۔ جی امی۔ حیا میرب کی گود میں سر رکھے کب سے رو رہی تھی۔ کیا ہو گیا ہے حیا، کیوں رو رہی ہو کب سے؟ میرب نے اس کے رخسار پہ بہتے ہوئے آنسوں کو ہاتھ سے صاف کرتے ہوئے بولا۔ میرب، میں ہمیشہ حمزہ سے بھاگتی تھی، میں چاہتی تھی کہ وہ میری زندگی سے چلا جائے، دیکھو آج وہ چلا گیا، مجھے سکون کیوں نہیں آ رہا، وہ نم آواز میں بولی۔ آنسو ٹوٹ کر اس کے رخسار پر بہہ رہے تھے اور وہ اس سے اپنے دل کی بات کر رہی تھی۔ میرب کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ دیکھو حمزہ چلا گیا ہے میرب، اب میں آگے آئے گا، مجھے اپنا عادی بنا کر چلا گیا، اور وہ ہچکیوں میں بول رہی تھی۔ اور کتنا ستاؤ گے، کتنا میرا امتحان کا صبر کا امتحان لوگے، برداشت کا پیمانہ بھی لبریز ہو گیا ہے، مگر تم تو صرف دور سے دیکھ رہے ہو نا، مجھے اتنا ظلم بھی اچھا نہیں ہوتا، کچھ تو رحم کرو اپنی حیا پر۔ وہ دل میں ہی حمزہ سے مخاطب ہوئی اور میرب نے حیا کے لرزتے ہوئے وجود کو اس سے الگ کیا۔ حیا، حمزہ بھائی آئیں گے، چپ کرو، آئیں گے، وہ بار بار آئیں گے، پر زور دیتے ہوئے اسے یقین دلا رہی تھی۔ تبھی فائزہ کمرے میں آ گئی۔ اس نے حیا کو روتے دیکھا اور اس کے پاس بھاگتی ہوئی آئی۔ حیا بچے ٹھیک تو ہو نا، کیوں رو رہی ہو؟ میں نماز پڑھ کر آتی ہوں، حیا کہہ کر اٹھ گئی اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ ارے بھابھی آپ پریشان نہ ہو، اس کے سر میں درد تھا۔ فائزہ نے ہاں میں سر میں ہلا دیا، اصل بات کی طرف آئی۔ ہاں میرے نزدیک ایک اہم نیوز ہے۔ کون سی نیوز بھابھی؟ اس نیوز سے جسے تم سن کر تمہارا چہرہ خوشی سے کھل جائے گا۔ اگر ایسی بات ہے تو میں فوراً سننا چاہتی ہوں۔ نہیں میڈم، امی نے منع کیا ہے، وہ امی کو پتہ چلے گا۔ بھابھی نہ بابا، وہ تو نیوز امی ہی سے پوچھ لینا تم۔ فائزہ خود کہہ کر چلی گئی، لیکن میرب کے لیے سوچوں کے نئے دھارے کھول گئی۔ فادی اٹھو بھی، کیا ہو گیا ہے میرب؟ صبح ہو گئی ہے کیا نہیں؟ رات کے 1 بجے ہیں، اٹھو اب۔ فادی نے یکدم آنکھ کھولی، وہ اس کے سر پر کھڑی تھی۔ تم آدھی رات کو میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ وہ گھرتا ہوا بولا، جس کو نظر انداز کرتے ہوئے میرب نے اپنی بات جاری رکھی۔ تمہیں پتہ ہے گھر میں کوئی کھچڑی بن رہی ہے؟ کیا مطلب؟ مطلب کہ کل چچا اعظم نے مجھے کمرے سے باہر جانے کے لیے کہا اور بابا سے اکیلے میں بات کی۔ آج صبح امی نے بھابھی سے کوئی بات کی، پر مجھے کوئی بھی کچھ نہیں بتا رہا۔ اس نے منہ بنا کر کہا، میری کہتی میری کہیں تمہاری شادی تو نہیں چل رہی؟ اس نے شرارت سے کہا، تم اپنا منہ بند رکھو اور مجھے بتاؤ آپ بات کا کیسے پتہ لگایا جائے؟ کل صبح دیکھیں گے، ابھی تم سو جاؤ، مجھے سونے دو۔ سو جاؤ، لیکن کل مجھے بات کا پتہ کر کے دینا ہے تم نے، ورنہ تمہاری خیر نہیں، جا رہی ہوں میں۔
یہ کہہ کر وہ چھت کی دیوار پھلانگ کر اپنے چھت پر چلی گئی۔ صبح ہوتے ہی اعظم مصطفیٰ نے فادی کو بلایا، جو 15 منٹ کے بعد ان کے سامنے کھڑا تھا۔ بابا آپ نے بلایا؟ ہاں بیٹا، میں نے اور تمہارے تایا ابو نے تمہارا اور میرب کا رشتہ طے کر دیا ہے، انہوں نے اٹل لہجے میں بتایا، جسے سن کر فادی پر حیرانگی کے پہاڑ ٹوٹے۔ بابا یہ کیا بول رہے ہیں آپ؟ میں اور میرب صرف اچھے دوست ہیں اور کزن ہے، میں نے اسے کبھی اس نظر سے نہیں دیکھا۔ دیکھو فادی بیٹا، تمہارے تایا جان کی طبیعت اب ٹھیک نہیں رہتی، میرب گھر کی بچی ہے، سلجھی ہوئی بھی ہے، اور تم دونوں ایک دوسرے کو اچھے سے جانتے ہو، اور میں بھائی صاحب کو زبان دے چکا ہوں، ہمارا فیصلہ یہی ہے، اگر تم اس فیصلے کو نہیں مانو گے تو تم اپنے باپ کو ہمیشہ کے لیے کھو دو گے۔ اعظم مصطفیٰ نے روبدار اور اٹل لہجے میں کہا۔ وہ ہمیشہ کی طرح اپنے چھت کی دیوار پھلانگ کر فادی کے کمرے کی طرف جا رہی تھی۔ فادی کے کمرے کے باہر فادی کی آواز آ رہی تھی، جو شاید کسی سے موبائل پر بات کر رہا تھا۔ میرب نے، میں ایسا نہیں ہونے دوں گا، تم پریشان مت ہو، میں بہت جلد بابا کو منا لوں گا۔ کس بات کے لیے منا لو گے فادی؟ میرب جو پیچھے کھڑی تھی پوچھے بنا نہ رہ سکی اور وہ اس سے اصرار کرنے لگی۔ فادی نے اسے غصے سے دیکھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اب ہم بچے نہیں رہے جو تم ہر وقت منہ اٹھا کر میرے کمرے میں چلی آتی ہو۔ فادی نے غصے سے کہا، میں اور تم ہمیشہ سے بچے ہیں اور بچے ہی رہیں گے، چلو بتاؤ اب کیا ہوا ہے؟ وہ اس کے کسی کیسے نظر انداز کرتے ہوئے دوبارہ بولی۔ فادی نے آگے بڑھ کر میرب کو بازو سے پکڑ لیا اور اپنی مضبوط گرفت کر لی، اور اس کی انگلیاں میرب کے بازو میں دھنس رہی تھی۔ میرب کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ فادی نے ایک جھٹکے سے اسے دور کیا اور اسے کمرے سے باہر جانے کے لیے۔ فادی نے کبھی بھی اس لہجے میں میرب سے بات نہیں کی تھی۔ فادی، میرب نے کچھ کہنے کی کوشش کی، اس سے پہلے ہی فادی بول پڑا، جاؤ یار تنگ مت کرو۔ آج فادی نے پہلی بار میرب کی دل آزاری کی تھی اور وہ وہاں سے چلی گئی اور اپنے کمرے میں آ کر رونے لگی۔ کیا ہوا ہے میرب؟ بھابی نے اسے شاید روتا ہوا دیکھ لیا تھا۔ کچھ نہیں بھابی، وہ روحانسی آواز میں بولی۔ کچھ تو ہوا ہے؟ نہیں بھابی، بس سر میں درد ہے۔ اچھا تم ریسٹ کرو، میں میڈیسن بھجواتی ہوں۔ بھابی کے جانے کے بعد وہ کافی دیر روتی رہی۔ بھابی نے کمرے میں کھانا بھیجا لیکن وہ اس نے بھی نہیں کھایا۔ وہ بستر میں منہ دیگے رو رہی تھی۔ تبھی کسی نے اس کا کندھا ہلایا۔ میرب نے سر اٹھا کر دیکھا، سامنے فادی کھڑا تھا۔ میری سوری، اس نے کانوں کو ہاتھ لگا کر کہا، لیکن میرب کو کچھ نہ بولی۔ ناج ہوگی ہو، سوری نا، معاف نہیں کرو گی، التجائیہ لہجے میں بول رہا تھا، جس پر میرب نے مسکرا دیا۔ تم نے کھانا کیوں نہیں کھایا؟ شاید بھابی نے اسے بتا دیا تھا بھوک نہیں تھی۔ کیوں؟ وہ وجہ جانتے ہوئے بھی پوچھ رہا تھا۔ کیوں آج تم نے پہلی بار اس طرح غصہ کیا؟ وہ روٹھے روٹھے لہجے میں بولی، سوری میری، اب ایسا نہیں ہوگا۔ وہ کافی دیر سے مناتا رہا۔ وہ دونوں ایسے ہی تھے، ایک دوسرے کو بہت خیال رکھنے والے۔ وہاب کلثوم بیگم کو لے کر ہسپتال میں پہنچا۔ ادھر آئے ماما، کہ آپ کے لیے ایک سرپرائز ہے۔ کلثوم بیگم نے وہاب کی طرف دیکھا اور پیچھے کمرے میں چلی گئی، لیکن سامنے بیڈ پر لیٹے حمزہ کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں اشک رواں ہو گئے، اور وہ دیکھ کر اپنے بیٹے کو وہ حمزہ کی طرف لپکی، جو انہیں ہی دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ کلثوم بیگم نے حمزہ کو گلے لگا لیا اور نہ جانے کتنی ہی دیر وہ بے آواز روتی رہی۔ دونوں ماں بیٹا، وہاب نے، حمزہ نے، اور جب انہیں چپ کروایا، حمزہ کو بار بار بوسہ دے کر وہ خود کو یقین دلاتی رہی۔ حمزہ کے ہونے کا خود کو حمزہ کے سر پر چوٹ لگی تھی، جو کہ اب ٹھیک ہو چکی تھی، بس تھوڑا سا زخم رہ گیا ہے جس پر پٹی لگی ہوئی تھی۔ حمزہ نے انہیں ساری کہانی بتا دی، اور اپنی اور حیا کی۔ ماما، اس دن حیا کو لے کر میرب گھر چلی گئی تھی۔ اگر میں تب سامنے آ جاتا تو حیا جذبات میں آ کر مجھ سے دور ہونے کا فیصلہ کر لیتی، اس لیے میں نے وہاب کو فون کیا، اور شاید فائزہ بھابی بھی اس کا ساتھ دیتی۔ میری حالت اس وقت ایسی نہیں تھی کہ میں سب کنٹرول کر سکتا۔ میں نے اسی لیے وہاب کو جھوٹ بولنے کا کہا تھا کہ حیا کو کچھ ٹائم مل جائے اور وہ اپنی کنڈیشن پر کنٹرول کر لے اور حالات بھی نارمل ہو جائیں۔ میں جانتا ہوں میں نے آپ کا بہت دل دکھایا ہے ماما، آپ پلیز مجھے معاف کر دیں۔ حمزہ نے کلثوم بیگم کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، اور جو مسلسل رو رہی تھی، مجھے میرے بیٹا مل گیا ہے، اب مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ میں حیا کو خود لے کر آؤں گی، تم پریشان نہ ہو بیٹا، فائزہ کو بھی سمجھا لوں گی، کچھ بھی پریشانی کی بات نہیں۔ کلثوم بیگم نے حمزہ کو بوسہ دیتے ہوئے کہا۔ کچھ ہی دیر بعد حمزہ گھر آ گیا۔ لائبہ کو بھی سختی سے تاکید کی گئی، کسی کو بھی حمزہ کے بارے میں پتہ نہ چلے۔ علی، فائزہ، میرب، جلدی آؤ، سعیدہ بیگم چلا رہی تھی۔ کیا ہوا امی؟ علی، جو امی کی آواز سن کر بھاگتا ہوا آیا۔ اتنی دیر میں میرب اور فائزہ بھی آ گئیں۔
بیٹا تمہارے بابا جان کی طبیعت مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی۔ سعیدہ بیگم نے پھولی ہوئی سانس میں بتایا۔ وہ سب کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ بابا جان بستر پر لیٹے ہوئے تھے، ان کا رنگ زرد ہو چکا تھا۔ علی سمجھ چکا تھا کہ بابا کی طبیعت بہت خراب ہے۔ وہ فوراً گاڑی میں ڈال کر ہسپتال لے گیا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ ہارٹ اٹیک کی علامت تھی، لیکن فوری طور پر ہسپتال لانے کی وجہ سے سچویشن کو سنبھال لیا گیا ہے۔ بابا کو گھر لے آئے تھے۔ میرا بابا کے پاس بیٹھے روئے جا رہی تھی۔ بابا اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو میں کیسے رہتی آپ کے بنا؟ وہ بچے جیسے روتی ہوئی بول رہی تھی۔